بے شک انتظار ایک اذیت ہے۔ اگر اللہ پاک آپ سے انتظار کروا رہا ہے نا، تو یقین مانیے اس کے بعد وہ بہت کچھ آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ انتظار کس کا؟ معجزے کا؟ معجزے تو ہوتے ہیں، یقیناً۔ کب ہوں گے یہ معجزے؟ یہ سوالات بار بار ہمارے دل میں اٹھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا نا، اللہ کب چاہے گا؟ جب میرے حق میں بہتر ہوگا سب۔ اتنا یقین ہے اللہ پر، یقیناً ہے، تو پھر آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے۔ اور پتہ ہے کیا؟ کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا کبھی۔ انتظار ختم، اب دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اور آپ ایک بار اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن تو رہیں، کیونکہ وہ آپ کے ناممکن کام پر بھی کن فرما دے گا ایک دن۔ اگر اللہ پاک ہم سے بار بار انتظار کروا رہا ہے تو سمجھ آئے اللہ پاک ہمیں کس چیز کی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آنے لگیں تو یاد رکھیں کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی آپ کے لیے کھلی ہے۔ جب کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ چلنے پر تیار نہ ہو، تب بھی توکل رکھیے گا کہ وہ جو شے رکھ کے بھی قریب ہے وہ آج بھی آپ کا منتظر ہے۔ صدیوں کا کام اس کے ہاں ایک لمحے کی بات ہے۔ آپ کی عمر بھر کی ریاضتیں اس کے لیے ایک کن کی بات ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے نا، وہاں تھوڑا سا اور صبر۔ جہاں اتنی کوشش کی ہے آپ نے، وہاں تھوڑی سی کوشش اور سہی۔ اور اگر دل نہیں بدل رہا نا، تو یقین رکھیں کہ وہ آپ کا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا، تو اس کے ہاں کسی چیز کی دیر نہیں رہتی، کہیں رکاوٹ نہیں رہتی۔ وہ سارے بند دروازے جو اس نے کر رکھے ہیں نا، وہ دروازے ایک ایک کر کے کھول دے گا آپ پر۔ جہاں پر آپ کے سوچے ہوئے کام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں نا، وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے آپ کے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ جب زندگی آپ کو بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے نا، تب اللہ تعالیٰ خود آپ کو دعاؤں کی ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتے ہیں۔ تو پھر ان راستوں پر مت گھبرائیں جو آپ کی چاہت کے مطابق ہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کریں جن تک یہ راستے آپ کو لے جا رہے ہیں، جو آپ کی رضا کے عین مطابق ہیں۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے گا نا، وہ مل کر رہے گا ایک دن۔ پھر وہ آپ کو وہاں سے دے گا کہ آپ کی دعائیں بھی حیران ہو جائیں گی ایک دن۔ جتنی دفعہ بھی آپ دعا مانگتے ہو نا، اللہ اتنی دفعہ آپ کو دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہیں آپ، جبکہ آپ کا رب تو آپ کو 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ انسان یقین تو رکھے کہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اللہ کی رضا پر سر جھکا لیتے ہیں نا، اور معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اللہ بھی پھر یا تو ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے، یا پھر ہمارے دل کو ہمارے نصیب پر راضی کر دیتا ہے۔ جب ہم زخم اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، تب وہ مرہم کا وسیلہ بھی بھیج دیتا ہے۔ جب ہم صبر کر لیتے ہیں نا، تب وہ ہمیں اس صبر کا صلہ معجزوں کی صورت میں دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ آپ مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ آج جہاں ہو وہاں پہ وجہ ہو کیا؟ آپ خود یہاں پر نہیں آتے، آپ کو یہاں تک لایا جاتا ہے۔ آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کیا ہے۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل آپ کے سامنے کھڑی ہے تو کیوں ہار رہے ہیں آپ؟
اتنے کٹھن صبر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت آیا ہے تو کیوں راستے میں ٹھہر رہے ہیں آپ؟ اٹھیں، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ اب تو منزل کے نہیں بلکہ منزلیں آپ کے منتظر ہیں۔ اب آپ کو معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کا آپ کا انتظار ہے بہت۔ اور اب کن آپ کی ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں آپ جو مانگو وہاں آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر فریاد کو نواز دیا جائے گا۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے ہیں، اب تو صلے کا وقت ہے۔ اب بات سسکنے کی نہیں رہی بلکہ قبولیت کا وقت ہے۔ اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، آنسوؤں کو مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے، کسی اور کا نہیں، اب یہ آپ کا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے آپ کو دعا کی توفیق دی ہے نا، تو پھر وہ کیسے آپ کی دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ تو پھر آپ اس دل کو منا لینا، یقین کر لیں اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لیں۔ اگر اس میں راضی نہ ہونا ہوتا نا تو وہ آپ کو کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا کبھی بھی، اور وہ یقیناً آپ کو وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ پتہ ہے کیا؟ سب ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا نا۔ اللہ آپ کو بہت محبت کرتا ہے، وہ آپ کو ہر لمحہ سنتا ہے۔ جب آپ خود بھی اپنی آواز نہیں سنتے نا تو اسے دیکھ نہیں سکتے، مگر وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، ہر پریشانی کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کس کرب سے گزر رہے ہیں، تو پھر اس کے سننے پر شک کیوں کرتے ہیں؟ کیوں دل میں یہ وسوسے لاتے ہیں کہ اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہا؟ آپ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اسے انسان سے کیوں مانگتے ہیں آپ؟ جس یقین کا حقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ یقین انسان پہ کیوں رکھتے ہیں؟ جس محبت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ محبت انسان کو دے کر پھر نصیب سے شکوہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو آپ اللہ پاک کو راضی کرنا سیکھیں نا، باقی سارے خود ہی پھر راضی ہو جاتے ہیں۔ کبھی اس کے علاوہ کسی سے کچھ مت مانگیں اور نہ کسی سے کسی بھی چیز کے لیے ہاتھ پھیلائیں، پھر چاہے وہ ہمدردی ہو یا محبت۔ انسان بھیک میں بھی ذلت کے سوا کچھ نہیں دیتا، بادشاہ تو بس خدا ہی ہے، معجزوں کا بھی عطا کا بھی۔ یہ دکھ درد آپ کے اس کے طرف سے آپ کے لیے سزا نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائشیں آپ کے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ بھی نہیں ہے۔ یہ بے سکونی آپ کی آپ سے ناراضگی کی وجہ بھی نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں آپ کو خود تک بلانے کے لیے۔ یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے، وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے نا انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑتا کبھی بھی۔ وہ آپ کی دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ کبھی خالی نہیں چھوڑتا، وہ آپ کے سجدوں میں بہتے ہوئے آنسو کو کبھی بے مول نہیں کرتا، وہ تو آپ کی خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے، وہ آپ کی سسکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے۔ وہ جب آپ کے سجدوں کی توفیق دیتا ہے نا آپ کو، تو آپ کا انتظار کرتا ہے۔ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے آپ کو، وہ بھلا کیسے آپ کو درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ بس آزمائش ہے جو اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے وہ۔ اس کٹھن وقت میں آپ کا صبر آپ کا اپنے رب سے ملا دیتا ہے۔ جب صلے کا وقت آتا ہے نا تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کن فرمایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے آپ کی رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے وہ، پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی نہ حاصل رہا ہو، پھر وہ خوب نوازتا ہے کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈھال لیتے ہیں۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، اس کے ساتھ جڑ جائیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے باتیں کیا کریں،
وہ آپ کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ بے شک انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر آپ کے لیے لکھ دیا جائے گا نا، وہ آپ کی زندگی بدل دے گا، اور آپ ہر غم بھول جائیں گے اور شکرانے کے نفل ادا کریں گے ایک دن انشاءاللہ۔